بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل ہیلتھ کارنر پہ۔ ہیلتھ کارنر پیش کرتا ہے اب پروجیکٹ آف ہیلدی پاکستان، صحت مند زندگی صحت مند پاکستان کی ضمانت۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر لے کر آئے ایک بہترین ٹاپک ہے، ڈینگی وائرس کے حوالے سے ہے۔ ملک کے اندر جو ڈینگی کے خطرناک وار جاری ہیں اور ہسپتال مریضوں سے بھرنے لگے ہیں، کرونا ابھی تھما نہیں تھا کہ ڈینگی جو ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس کے پیشنٹس آ رہے ہیں۔ تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور کیا کیا مراحل ہیں، کن طریقوں کے ساتھ ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو آج اس ویڈیو کے اندر تھوڑا سا تعارف بھی ہم کریں گے ڈینگی کے حوالے سے، اور اس کے جو مچھر ہیں کون کون سے جو ڈینگی پھیلانے میں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ تو ڈینگی دراصل ایک وائرس ہے، اس کا تعلق جو ہے اس ایسے خاندان سے ہے کہ اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ اسے ڈینگی 1، ڈینگی 2، ڈینگی 3 اور ڈینگی 4 کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ پاکستان کے اندر اس میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا کے اندر یہ ڈینگی وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح پھیلتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر 2 مادہ مچھر ہیں جن کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے۔ ان 2 مچھروں میں سے یہ جو زیادہ پھیلاؤ ہے یہ ایڈیس جپٹی جو ہے اس وجہ سے ہے، اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ وائرس مچھر کے جسم میں چلا جاتا ہے تو 10 دن بعد وہ مچھر اپنی پوری زندگی وہی وائرس پھیلاتا رہتا ہے۔ اب یہ مادہ مچھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، ایڈیس ایجپٹی اس مچھر کا نام ہے۔ اس کی آپ شکل اچھی طرح پہچان لیں۔ یہ جو مچھر ہوتا ہے اسی کا کام ہے کہ 10 دن تک جب اس کے جسم میں یہ وائرس چلا جائے تو پھر پوری زندگی یہ وائرس پھیلاتا رہتا ہے۔ کاٹے جانے کے بعد جب انسانوں میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس بندے سے تقریباً 12 دن تک ایڈیس جینس کے جو مچھروں کے ذریعے وائرس جو ہے وہ پھیلتا رہتا ہے۔ ان کی پہچان کیا، آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ان مچھروں کی جو پہچان ہے بہت ہی ایزی اور آسان ہے۔ ایڈیس ایجپٹی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاؤں پر کالے اور سفید دھاریوں کے ساتھ ساتھ اس کے تھورکس یعنی کمر پر بھی ایک سفید لکیر ہوگی، جو آپ اسے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی پہچان ہے۔ جبکہ دوسری قسم جو ہے وہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، ایڈیز ایلبوپکٹس، یہ جو مچھر ہے اس کی آپ تصویر اچھی طرح دیکھ لیں سکرین کے اوپر۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے جسم پر کالے اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس کے تھوریکس پر لکیر کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کے درمیان سے لے کر اس کے تھوریکس تک ایک اور سفید لکیر ہوتی ہے، جس قسم کی خاص پہچان ہے۔ یاد رکھیں کہ مچھروں کے بہت سے جنگلی انواع بھی پاؤں پر بھی اس طرح کے کالے اور سفید دھاریاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور لوگ ان کو ڈینگی پھیلانے والے مچھر سمجھ لیتے ہیں، جو کہ بالکل نہیں ہوتے۔ آپ نے فوراً سے ان کی کمر پر دیکھنا ہے کہ اگر اس طرح کی جو لکیر اگر موجود ہے، جو آپ کو ہم نے دکھائے ہیں دونوں طرح کی، اگر ان میں سے کوئی موجود ہے تو پھر صاف ظاہر ہے وہ یہی مچھر ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے جو وائرس اور بھی یہ پھیلاتے ہیں، لیکن جو سب سے خطرناک قسم کا جو وائرس ہے وہ ڈینگی وائرس ہے۔ اور عام جو مچھر، اگر کسی بندے کو ڈینگی بخار ہو اور اس کو عام مچھر کاٹ لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ عام مچھر ڈینگی پھیلا سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں، عام مچھر کسی بھی صورت ڈینگی وائرس نہیں پھیلا سکتا، کیونکہ اس کا اندرونی جسم وائرس کے لیے موزوں نہیں ہے اور وائرس ان کے معدے میں جا کر ہضم ہو جاتا ہے۔ تو اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ مچھر کہاں رہتے ہیں۔ ان مچھروں کی پسندیدہ جگہ صاف پانی ہے، اور یہ عموماً پنکچر کی دکانوں والی ٹائروں جن میں پانی بھرا ہوتا ہے، گملوں، سوئمنگ پولز اور پانی کی ٹینکیاں جن پر ڈھکن نہیں ہوتا، اس میں یہ رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈینگی بخار کی علامات کیا ہیں۔ متاثرہ مچھر کے کاٹنے کے تقریباً 4 سے 2 ہفتوں کے بعد، یعنی 4 دن سے 2 ہفتوں کے بعد تک یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں اور ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈینگی بخار کے سب سے جو بنیادی علامات میں بہت تیز بخار ہونا ہے، اور وہ بخار 104 تک ہو سکتا ہے۔ شدید سر درد ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے درد اور دل کا خراب ہونا، الٹی آنا، پٹھوں اور جوڑوں کا درد،
اور جسم پر خارش جیسے سرخ دانوں کا نمودار ہونا بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ شروع کی علامات ہے جو 3 دنوں سے لے کر 1 ہفتہ تک یا 2 ہفتے تک یہ رہتی ہیں، اور اس کے بعد جب ڈینگی شدت اختیار کر لیتا ہے تو ابتدائی علامات کے بعد جسم کا درجہ حرارت یعنی بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مسلسل الٹی شروع ہو جاتی ہے اور الٹیوں میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، سانس کا پھولنا، مسوڑوں سے خون کا آنا ان کی علامات میں شامل ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب خون میں پلیٹلیٹس کی جو مقدار ہے وہ بہت گر جاتی ہے اور اندرونی اعضاء سے خون جسم کے اندر رسنے لگتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک علامات ہوتی ہیں جو 1 سے 2 دن تک رہتے ہیں اور جان لیوا ہیں، مگر بروقت طبی امداد سے جو پیشنٹ ہے وہ بچنے کے اس کے کافی امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو ایک دفعہ بخار ہو جائے تو کیا اس کو دوبارہ ڈینگی بخار ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ اوپر ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اس چیز کا، بتایا ہے کہ ڈینگی وائرس کی 4 اقسام ہیں جو کہ بخار کا سبب بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک قسم کا وائرس ایک ہی دفعہ بیماری کا سبب بنتا ہے، پھر جسم میں اس کے خلاف قوت مدافعت اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں اور وہی قسم دوبارہ بیماری یا شدید بیماری کا سبب نہیں پیدا ہوتی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ڈینگی کا علاج کیا دوائی سے ممکن ہے؟ فی الوقت تو اس طرح کی کوئی ادویات نہیں ہیں، صرف بخار کم کرنے والی جو ادویات ہیں وہی دی جاتی ہیں، اور لیموں کا رس وغیرہ اور سیب کا جوس اور پلیٹلیٹس کی جو مقدار ہے جو تعداد ہے اس کو بڑھانے کے لیے وہ چیزیں ہم دیتے ہیں، جس سے بنیادی طور پر پلیٹلیٹس بڑھ جاتی ہیں اور قوت مدافع جسم کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور جس سے مریض کے جو چانسز ہیں صحت کے وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ویکسین، کیا یہ وائرل اگر بیماری ہے تو کیا اس کی ویکسین موجود ہے؟ جی بالکل، ڈینگی کی جو ویکسین ہے وہ موجود ہے، جو کہ 2015 میں یہ وجود میں آئی اور یہ بنائی گئی، جو 9 سال سے لے کر 45 سال تک کی عمر کے افراد کے لیے موزوں ہے، اور یہ بہت سے ممالک میں دستیاب بھی ہے ڈینگی کی ویکسین۔ اس کے استعمال سے جو دنیا کے اندر بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں کہ ڈینگی سے ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ڈینگی سے بچاؤ یا خاتمے کے لیے اس مچھر کو ہمیں ختم کرنا ہوگا جو یہ وائرس پھیلاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں موجود گملوں، سوئمنگ پولز یا کسی بھی برتن میں پانی کھڑا نہ رہنے دیں، اس کو ڈھانپ کر رکھیں، اور جس میں مچھر کا داخلہ ممکن نہ ہو سکے۔ گلیوں اور گھروں کے آس پاس موجود پانی کے چھوٹے چھوٹے تالابوں کو بند کر دیں، اور اس کے آس پاس موجود گھاس میں کیڑے مار ادویات کا سپرے کریں، اور رات کو مچھردانی کا استعمال کریں۔ اپنے اور اپنے بچوں کے جسم کے کھلے اعضاء پر کوئی بھی مچھر بھگانے والا اور جو ماسکیٹو کو خود سے دور رکھنے کے لیے کیمیکلز ہوتا ہے اس کا استعمال کریں۔ پوری آستینوں والے لباس پہنیں، پورے پینچوں والا لباس پہنیں، تاکہ مچھر کے کاٹنے کے امکانات بہت کم سے کم ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ خود کو محفوظ آپ رکھ سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور گھر سے باہر بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ مچھر کاٹتے کب ہیں، تو اس حوالے سے اگر ذکر کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں اس چیز کا، تو ان مچھروں کو جو ان کا ٹائم ہے وہ سورج طلوع اور غروب ہونے کے وقت تقریباً زیادہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت، سورج طلوع ہونے کے وقت اور غروب ہونے کے وقت یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔ یہ زیادہ مچھر چونکہ اونچا نہیں اڑ سکتے، اس لیے عموماً پاؤں پہ زیادہ کاٹتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے کے 2 گھنٹے بعد یہ کارروائی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ متاثرہ علاقوں میں رہتے ہیں تو گھاس پر چلتے وقت یا ان اوقات کے وقت ہاتھ پاؤں پر موسپل وغیرہ جو ہے وہ ضرور لگا لیں، تاکہ مچھر آپ کے قریب آنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے اس کی اسمیل سے، اور آپ کے وہ قریب نہ آئے، اور خود کو آپ اس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو حفاظتی اقدامات ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اس کی آگاہی کے لیے، مؤثر کنٹرول کے لیے اجتماعی طور پر اس کا کنٹرول ہو سکتا ہے۔
ایک گاؤں میں اجتماعی طور پہ پورے گاؤں میں غیر ضروری تالاب جو ہے وہ بند کر دیے جائے، کمیونٹی کی بنیاد پر سپرے کی جائے اور ان کو آسانی کے ساتھ ہم اپنی صفائی وغیرہ کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے اسکول، کالج، دفاتر اور کسی بھی دوسری کام والی جگہ پر ڈینگی کے متعلق جو یہ آگاہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ ضرور شیئر کریں۔ یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اس کو آپ اپنے دوسرے دوستوں تک، عزیزوں تک، رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں، واٹس ایپ ہے، ایمو ہے، اس کے علاوہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اس کے علاوہ انسٹاگرام ہے، تو اس کے اوپر ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگوں تک یہ ہمارا پیغام پہنچ سکے اور صدقہ جاریہ میں آپ بھی اپنا نام شامل کروا سکیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔